الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے ہیں. ان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اللہ نے تمام انبیاء کو معراج زمین پر کروایا، لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے در یتیم کی، جب باری آتی ہے عبداللہ کے لخت جگر کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر معراج نہیں کرواتے، بلکہ 7 آسمانوں کی سیر کروا کے عرشوں کے اوپر اپنے پاس بلا لیتے ہیں. معراج النبی کوئی قصہ اور کہانی نہیں، بلکہ معراج امت کے مسائل کو حل کرتا ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ امت کے مسائل کے حل کا نام کیا ہے، تو اس کا نام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معراج لوگ قصے اور کہانی کے طور پہ بیان کرتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو ابتدا سے لے کر آخر تک دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تمام مسائل اس معراج کے اندر بتلا دیے جو کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان کو معلوم ہوتے ہیں. معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں. ایک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک کا سفر، اسے معراج کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بلندی، یہ معراج کیوں عطا فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر غم یکے بعد دیگرے آئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کا انتقال ہوا. اسی سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوج محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. اسی سال طائف کا واقعہ پیش آیا. جب چند غم اوپر نیچے آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال قرار دے دیا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرا محبوب اتنا پریشان کہ پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا، پورے سال کو دکھ کا سال قرار دے دیا. اللہ نے اپنے محبوب کے غم اور دکھ درد کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس بلا کر معراج کا سفر عطا فرما دیا. اور دوسرا، معراج کا سفر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے
اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان کے اندر عاجزی اختیار فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بدن لہولہان ہو چکا تھا، آپ کے نعلین مبارک خون سے بھر چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پورا جسم لہولہان کروا کے عتبہ کے باغ کے اندر پناہ لینے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے، اللہ آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا۔ اللہ آپ مجھے غیروں کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ ترش روئی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پوری دنیا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے اللہ تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے عتبہ کے باغ کے اندر طائف کے میدان میں پتھر کھانے کے بعد جب عاجزی اختیار فرمائی، شام کے وقت مکہ مکرمہ پہنچے، اللہ نے اسی رات محبوب کو معراج کا سفر عطا فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، براق سواری کے اوپر سوار تھے، یہ سواری جنت سے آئی تھی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اس سواری کو لے کے آئے۔ براق برق سے ہے اور اس کا معنی بجلی ہے۔ اس براق کی جہاں نظر پڑتی تھی پہلا قدم وہیں پڑتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس براق سواری کے اوپر سوار ہوئے تو اس سواری نے اچھلنا شروع کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق آج تو خوشی کا دن ہے کہ امام الانبیاء تیرے اوپر سوار ہے، دو جہاں کے سردار تیرے اوپر سوار ہے، تو کیوں اچھل رہا ہے؟ براق نے جواب دیا کہ میں اس بات کے اوپر خوش ہو رہا ہوں کہ ایک تو میرے اوپر امام الانبیاء سوار ہے اور دوسرا میری ایک تمنا بھی ہے، ایک چاہت بھی ہے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا براق تیری تمنا اور چاہت کیا ہے؟ براق کہنے لگا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے میرے لاڈلے محبوب جنت کی طرف چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی کے لیے جنت کی سواری لائی جائے گی، بس میری چاہت اور تمنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ دیں اللہ جس سواری کے اوپر سوار ہو کر میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا اللہ اسی کو بلا لیجئے، میں آج اس کے اوپر سوار ہو کے جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب براق کے اوپر سوار ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج تو اللہ سے ملاقات ہوگی، جنت کی سیر ہوگی، آسمانوں کی سیر ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، آج کیوں رو رہے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے اس وقت اپنی گناہ گار امت یاد آ چکی ہے۔ جبرائیل اتنا لمبا سفر آپ میرے لیے جنت کی سواری براق لے کے آئے ہیں، اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب میری امت جنت کی طرف جائے گی تو راستے کے اندر اتنا بڑا پل صراط بھی آئے گا جس کے نیچے جہنم ہے، تو اس وقت میری امت کا کیا بنے گا؟ میرے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل محبوب کو بتلا دے کہ میں آپ کی امت کے لیے پل صراط کے اوپر براق کا انتظام کر دوں گا۔ اللہ میری امت کے لیے پل صراط کے اوپر براق کا انتظام کیسے ہوگا، سواری کا انتظام کیسے ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ قربانی کے موسم میں 10، 11، 12 ذی الحجہ کو جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں اللہ انہی جانوروں کو قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سواری بنا دیں گے۔ جو لوگ خوشی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، یہ پل صراط کے اوپر سواری کا کام دیں گے۔ جب نبی علیہ السلام براق کے اوپر سوار ہوئے، یہ براق جب زمین سے اوپر کی طرف ہوا تو زمین نے براق کے پاؤں پکڑ لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کی طرف دیکھ کے کہا زمین تو نے براق کے پاؤں کیوں پکڑ لیے؟
تو زمین کہنے لگی یا رسول اللہ میں آسمان کے اوپر فخر کیا کرتی تھی کہ تیرے اوپر 14ویں کا چاند ہے اور میرے اوپر آمینہ کا چاند ہے، میرے اوپر 2 جہاں کا سردار ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ معراج کے سفر پہ آسمانوں کی طرف تشریف لے جائیں گے تو آسمان میرے اوپر فخر کرے گا کہ زمین دیکھ میرے اوپر 2 جہاں کے سردار آ چکے ہیں، امام الانبیاء آ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ میری چاہت یہ ہے کہ تھوڑا سا معراج کا سفر زمین کے اوپر بھی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ زمین کی چاہت کو پورا کر دیجئے۔ میرے اللہ نے پھر اس سفر کے 2 حصے بنا دیے، ایک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک۔ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے یہ سارا کا سارا زمین کے اوپر ہوا، اللہ نے زمین کی چاہت کو پورا فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو سونگھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی عورت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ فرعون کی بیٹی تھی حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی غسل کر کے آئی تو مشاطہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے ہوئے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جب اس کنگھی کو اٹھایا تو بسم اللہ پڑھا، اللہ کا نام لیا۔ حضرت مشاطہ نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے جب کسی گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے تو بسم اللہ پڑھا جائے، اور میرے محبوب نے تعلیم دی دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو، بٹن بند کرنا ہے بسم اللہ پڑھو۔ ہر اچھے کام کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر، ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے جسم سے کپڑے اتارے تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اگر بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو جنات اور شیاطین اس بندے کے درمیان اللہ ایک دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ جنات اور شیاطین بندے کے جسم کو دیکھ نہیں سکتے، اور جب بندہ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس مخلوق کو بندے کے جسم کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے اور بعض مرتبہ جسم سے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب خاوند بیوی کے قریب جائے تو اس وقت بھی بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر بندہ بسم اللہ اور دعا پڑھ لیتا ہے اس ملاقات کے نتیجے میں بیوی کو امید لگ جاتی ہے، اللہ بچے نیک عطا فرما دیتے ہیں، اور جو بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے بسم اللہ دعا نہ پڑھے تو اس نتیجے کے اندر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے گھر کے اندر وقت گزار رہے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی باندی روزانہ ان کے کھانے کے اندر زہر ملا دیا کرتی تھی، لیکن ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر زہر اثر نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن باندی کہنے لگی ابو مسلم میں نے روزانہ آپ کو زہر دیا لیکن زہر نے اثر نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہاتھ دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہوں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہوں، میں ہر کام کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ اس بسم اللہ کی برکت سے زہر میرے اوپر اثر نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ باندی جو غیر مسلم تھی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، بسم اللہ کے ایک حرف کے بدلے اللہ بندے کو 4000 نیکیاں عطا فرما دے ہیں۔ بسم اللہ کی با علیحدہ حرف ہے، سین علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ اب ان حروف کو شمار کیا جائے تو 20 یا 21
20 حروف بنتے ہیں اور ان 20 کو 4 کے ساتھ ضرب دی جائے تو اللہ لاکھوں نیکیاں بسم اللہ کے پڑھنے پر اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی یہودی نے زہر کی شیشی پیش کی کہ خالد اس شیشی کو استعمال کرو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہارا دین سچا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کر اس زہر کی شیشی کو پی لیا، زہر نے اثر نہ کیا، یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو بعد کے اندر کسی نے پوچھا خالد آپ کو ڈر نہیں لگا؟ زہر تو بندے کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میرا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور یقین ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے۔ جب اللہ کا نام لے کے کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی ان چیزوں سے حفاظت فرما دیتی ہے، اور جو برکتوں والی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے جسم کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہر اچھے کام کے اندر بسم اللہ کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ تو فرعون کی بیٹی کی جو خدمت کرنے والی مشاطہ تھی، جب کنگھی کو اٹھایا بسم اللہ پڑھا، فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے کس کا نام لیا؟ حضرت مشاطہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، جو موسیٰ کا رب، تیرا رب، تیرے والد کا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی مشاطہ کیا تو میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ حضرت مشاطہ نے جواب دیا ہرگز خدا نہیں مانتی، جو موسیٰ کا رب وہی میرا اور تیرا رب بھی ہے۔ فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا، اپنے والد کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی ابو تو بڑا خدا بنا پھرتا ہے، تیرے گھر کے اندر چند لقموں پہ پلنے والی، تیری سیلری پہ زندگی گزارنے والی تجھے خدا نہیں مانتی؟ فرعون کو غصہ آیا، درباریوں کو حکم دیا کہ مشاطہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ مشاطہ کو پیش کیا گیا۔ فرعون نے کہا اب بھی وقت خدا تسلیم کر لے۔ حضرت مشاطہ نے جواب دیا تجھے ہرگز خدا تسلیم نہیں کرتی۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کو زمین کے اوپر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ کیلیں گاڑ دی گئی۔ فرعون نے جلاد کو اشارہ کیا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ایک درباری درمیان کے اندر بول پڑا فرعون اس کی چھوٹی بچی ہے، اگر بچی کو ذبح کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ماں آپ کو خدا تسلیم کر لے۔ فرعون نے کہا بچی کو پیش کرو۔ وہ بچی اتنی چھوٹی تھی چل نہیں سکتی تھی، بچی بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، چند ماہ کی بچی تھی، چھوٹی بچی تھی، دودھ پیتی شیر خوار۔ اس بچی کو ماں کے سینے کے اوپر لٹا دیا گیا۔ فرعون نے جلاد کو اشارہ کیا، وہ جلاد آگے بڑھا اور ماں کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم بچی کو ماں کے سینے کے اوپر ذبح کر دیا۔ بچی کا خون ماں کے سینے پہ گر رہا تھا۔ فرعون نے کہا اب بھی وقت خدا تسلیم کر لے۔ کہا کہ ہرگز خدا تسلیم نہیں کرتی۔ اس مشاطہ کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ فرعون اپنے گھر کے اندر گیا۔ اس عورت کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے گھر والوں کو کیا نعمت عطا فرمائی۔ جب فرعون اپنی بیوی کے پاس گیا جا کے کہا آسیہ تو نے دیکھا نہیں میں نے اس عورت کو کیسے ذبح کر دیا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی فرعون کیا تجھے معصوم بچی کے اوپر ترس نہ آیا؟ تو نے معصوم بچی کو ماں کے سینے کے اوپر ذبح کر دیا، بچی کو خاک و خون میں تڑپا کے رکھ دیا۔ فرعون کہنے لگا بچی کی ماں مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ حضرت آسیہ کہنے لگی فرعون خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، تجھے ظالم اور درندہ کہنا چاہیے۔ فرعون کہنے لگا آسیہ تو میرے گھر کے اندر ملکہ اور شہزادی بن کے زندگی گزار رہی ہے، اگر تو نے مجھے خدا نہ مانا میں تجھے عبرت ناک سزا دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا فقضی ما انت قاض، جو کچھ کر سکتا ہے زور لگا لے، لیکن تجھے خدا تسلیم نہیں کروں گی۔ ایمان سے بھرپور جواب دیا۔ فرعون اپنے تخت کے اوپر جا کے بیٹھا، درباریوں سے کہا اب تو موسیٰ کا دین میرے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے، بیوی مسلمان ہو چکی ہے۔ فرعون نے حکم دیا آسیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے کھڑا کیا جائے۔ وہ آسیہ جس کے ایک بول کے اوپر ایک اشارے کے اوپر سینکڑوں غلام حاضر ہو جاتے تھے، ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں ڈال کر فرعون کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ فرعون نے کہا اب بھی وقت ہے خدا تسلیم کر لے۔ کہا کہ ہرگز خدا تسلیم نہیں کرتی، یہ استقامت ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ کے بارے میں فرعون نے حکم دیا اس کے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں۔ حضرت آسیہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرعون جسم سے کپڑے نہ اتارو، قتل کرنا ہے قتل کر دو، جسم کاٹنا ہے تو کاٹ کے رکھ دو،
لیکن جسم سے کپڑے نہ اتارو۔ اگر آج کسی علاقے کسی برادری کی پنچایت کسی مرد کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ اس مرد کے جسم کے کپڑے اتار لو، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جسم کے کپڑے نہ اتارو، زمین میں زندہ گاڑ دو، علاقے سے نکال دو۔ اگر مرد اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تو عورت کہاں برداشت کر سکتی ہے؟ عورت کے اندر تو شرم و حیا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرعون کو ترس نہ آیا، بھرے مجمع کے اندر جسم سے کپڑے اتار لیے گئے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بے بسی کی تصویر بنے ہوئے فرعون کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ فرعون کو اب بھی ترس نہ آیا، کہا زمین پہ لٹا کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دی جائے۔ اسی وجہ سے فرعون کو قرآن کے اندر میرے اللہ نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ میخوں والا فرعون، وہ کیلوں والا فرعون۔ فرعون کو جب غصہ آتا تھا وہ ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیلے گاڑ دیا کرتا تھا۔ حضرت آسیہ کے ساتھ یہ ظلم بھی ہوا، اسے بھی برداشت کر جاتی ہے۔ فرعون نے جلاد سے کہا بلیڈ کے ذریعے آسیہ کے جسم کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت آسیہ کے جسم کو چیرا دیا گیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، جسم سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اللہ دیکھ تو صحیح میرے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، اللہ تو جنت کی پوشاک سے محروم نہ کرنا، اللہ دیکھ تو صحیح فرعون نے مجھے محل سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، اللہ تو جنت سے محروم نہ کرنا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت کے اندر اپنے پڑوس کے اندر مجھے مکان عطا کر دینا۔ حضرت آسیہ کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آسیہ دنیا سے چلی گئی۔ آسیہ کے جانے کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا، آپ کی بیوی ختیجہ کا آخری وقت تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا ختیجہ جب تو دنیا سے چلی جائے تو میری بیوی آسیہ کو جا کے سلام کہہ دینا۔ حضرت ختیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کا پہلا نکاح تو میرے ساتھ ہوا، یہ آسیہ کون ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ختیجہ آج سے ہزاروں سال قبل فرعون نے ایک عورت کے اوپر ظلم کیا، اس نے آخری وقت کے اندر جنت کی دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو ایسے قبول فرمایا، اللہ نے جنت بھی عطا کر دی اور میرے ساتھ نکاح کر کے اللہ نے اس کو میرے بیوی بنا دیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوتی ہے تو فرعون نے جس عورت کو ذبح کیا تھا بچی سمیت، جسے مشاطہ کہا جاتا ہے، اس مشاطہ نے شہید ہونے سے پہلے فرعون سے کہا تھا فرعون میری ایک درخواست ہے کہ جب تو مجھے ختم کر دے مجھے میری بچی کو تو مرنے کے بعد ہمیں ایک ہی جگہ پہ دفن کر دینا۔ فرعون نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور مرنے کے بعد بیٹی اور ماں کو ایک ہی جگہ پہ دفن کیا۔ جب نبی علیہ السلام بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے درمیان کے اندر خوشبو سونگی تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بچی اور ماں کو جس علاقے کے اندر دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ ایمان کے اوپر ڈٹی رہی، استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے قبر کے اندر سے خوشبو کو پیدا فرما دیا۔ اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایسے اکابرین عطا فرمائے ہیں جو دنیا سے گئے تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد قبروں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اللہ نے جب ایمان دیا، اللہ نے ایمان دینے کے بعد مفسر قرآن بنا دیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر جاتا تھا میری والدہ راستے کے اندر آتی جوتا اتار کے مجھے مارنا شروع کر دیتی تھی، میں کہا کرتا تھا امی میں اس مدرسے کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاؤں گا، ماں کہتی ادھر جانا ہے، سکھ لوگوں کے پاس جانا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے میں کہا کرتا تھا امی یہاں جانے کو دل کرتا ہے وہاں جانے کو من نہیں کرتا، یہاں قدم رکتے نہیں اور وہاں قدم جاتے نہیں۔ ماں مارتی تھی، ماں کی مار برداشت کرتا رہا لیکن علم دین کو نہ چھوڑا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ میرے تعلیم کا آخری سال تھا، دور حدیث کے اندر پہنچ چکا تھا،
जवानी की उम्र थी। मेरे उस्ताद के पास इलाके का नवाब आया, कहने लगा मेरी बेटी जवान हो चुकी है, अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, अगर मदरसे के अंदर कोई तालिब इल्म है तो आप उसका इंतज़ाम कर दें। हज़रत लाहौरी फरमाते हैं उस्ताद की निगाह करम मेरे ऊपर पड़ जाती है। उस्ताद ने मुझे बुलाया, अहमद अली निकाह करना चाहते हो? मैंने कहा जी उस्ताद मोहतरम, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, सिख घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, गरीब भी हूँ, मिस्कीन भी हूँ, अगर कोई मुझे दे दे तो अल्लाह का बेहद एहसान, अल्लाह का करम होगा। मेरे उस्ताद ने उनसे बात की तो निकाह की बात हो जाती है, हत्ता कि जुमा का दिन मुतय्यन हो गया कि असर की नमाज के बाद निकाह होगा। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे पास कपड़ों का एक ही जोड़ा था, पूरा हफ्ता उसे इस्तेमाल करता, जब जुमा का दिन आ जाता एक चादर तहबंद के तौर पे बांध लेता, अपने कपड़ों को उतार के धो लेता, फिर वही कपड़े पहन लेता, एक हफ्ता चल जाता। जुमेरात की रात थी, मेरे दोस्तों ने कहा अहमद अली हम आपके लिए कपड़ों का इंतजाम कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा इस निकाह के मौके पे मैं किसी से कपड़े नहीं लूंगा, इन्हीं कपड़ों के अंदर निकाह करना चाहता हूं। किसी दोस्त ने कहा अच्छा इन कपड़ों को धो लो, लोग आएंगे, आपका ससुर नवाब भी है, अमीर भी है, कई जमीनों का मालिक है, उसके रिश्तेदार भी अमीर होंगे, वो देख के क्या कहेंगे कि गरीब घराने के बच्चे को बच्ची दे दी। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने कपड़े उतार के धो लिए, अल्लाह की शान अगले दिन बारिश बरसना शुरू हो गई, मेरे कपड़े खुश्क न हो सके, मैंने उन्हीं कपड़ों के साथ, गीले कपड़ों के साथ जुमा की नमाज भी अदा कर ली। हत्ता कि असर की नमाज का वक़्त हुआ, मेरे कपड़े उस वक़्त भी गीले थे, मैं गीले कपड़े पहनकर निकाह की मजलिस के अंदर गया। लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया कि इस लड़के को ये अमीर अपनी बच्ची दे रहा है जिसके पास कपड़े भी और नहीं है, गीले कपड़े पहन के आया है। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उस वक़्त सर झुका के बैठा हुआ था, मेरा निकाह हो जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दीन की बरकत से ऐसे इनाम अता फरमाए। कहाँ तो वो दौर था मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, और जब मैंने दीन का काम करना शुरू किया अल्लाह ताइफ के इलाके से मेरे लिए अनार का इंतज़ाम पाकिस्तान में फरमाते थे। अल्लाह यूँ इज़्ज़तें अता फरमाते हैं। यही लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब इनका इंतकाल होता है, लाहौर की सरज़मीन में मियानी कब्रस्तान के अंदर इन्हें दफन किया जाता है। जो ही दफन किया गया तो कब्र से उम्दा खुशबू आना शुरू हो गई, अल्लाह ने कब्र के अंदर खुशबू को पैदा फरमा दिया। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो किसी खादिम ने ख्वाब के अंदर देखा, पूछा हज़रत क्या बना? हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब मैं अल्लाह के सामने पेश हुआ तो मैंने अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अहमद अली दुनिया के अंदर भी रोता था, अब भी रो रहे हो, जा मैंने तेरी बख्शिश कर दी, और जिस कब्रस्तान के अंदर तुझे दफन किया गया तेरी बरकत से मैंने कब्रस्तान के तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह ने ऐसे अकाबिरीन हमें अता फ़रमाए। ये अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी क़ब्र से उम्दा खुशबू आई, अल्लाह ने अजीब फ़िरासत, अजीब नूर निस्बत इन्हें अता फ़रमाया था। हज़रत मौलाना अमीन सफ़दर ओकाडवी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं हम 3-4 दोस्त थे तो इरादा हुआ किसी अल्लाह वाले से मुलाकात करनी चाहिए। तो किसी ने बतलाया कि लाहौर की सरज़मीन पे अहमद अली लाहौरी रहते हैं। तो हमने वहाँ से जब सफ़र शुरू करना था तो मेरे दिल के अंदर ख़्याल आया पहले उनका इम्तिहान तो ले कि अल्लाह वाले भी हैं, ये वैसे अल्लाह वाला बनाया हुआ है। फरमाते मैंने कहीं से सूद के पैसे हासिल किए, सूद के पैसों से सेब ख़रीदे, हलाल के पैसों से सेब ख़रीदे, तमाम सेबों को इकट्ठा किया, जमा किया, थैले के अंदर डाला और लाहौर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। जब हज़रत लाहौरी की खिदमत के अंदर पहुँचे, मैंने सलाम करने के बाद वो सेब का थैला हदिया के तौर पर पेश किया। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने थैले को पकड़ा, उसे खोला और सेब निकाल के कुछ दाईं तरफ रखे, कुछ सेब बाईं तरफ रखे। हज़रत ओकाडवी फरमाते हैं हज़रत लाहौरी ने मेरे चेहरे की तरफ देख के फरमाया मेरे भाई ये सेब हलाल के पैसों के हैं और ये सेब हराम के पैसों के हैं। हज़रत ओकाडवी फरमाते हैं मैं लाहौरी की फिरासत पे इतना
اتنا حیران ہوا، میں نے آگے بڑھ کے عرض کی حضرت مجھے اپنے خدام کی صف میں شامل فرما لیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت لاہوری نے فرمایا میرے بھائی جب آپ اپنے گھر سے چلے تھے تو بیعت کا ارادہ نہیں تھا بلکہ امتحان لینے کا ارادہ تھا، آپ کا امتحان ہو چکا ہے، واپس چلے جاؤ، میں آپ کو بیعت نہیں کرتا۔ حضرت اوکاڑوی فرماتے منت سماجت کی لیکن ہمیں خدام کی صف کے اندر شامل نہ کیا۔ ہم خانقاہ سے نکلے، لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، میرے دوستوں نے کہا کیسا پیر ہے جو مرید ہی نہیں کرتا، ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔ دوست واپس چلے گئے لیکن میں ریلوے اسٹیشن سے دوبارہ حضرت لاہوری کی خدمت میں پہنچا، میں نے عرض کی حضرت اب تو بیعت فرما لیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا ہاں میرے بھائی اب آپ ریلوے اسٹیشن سے یہاں تک بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ایسی عجیب فراست ہمارے اکابرین کو عطا فرمائی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے سفر میں زمین و آسمان کے درمیان خوشبو سونگھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا، 7 آسمان ہیں اور 7 آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ جبرائیل نے جا کر پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مسئلہ بتلا دیا۔ جیسا کہ میں نے شروع کے اندر کہا کہ معراج کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ امت کے مسائل کا حل ہے۔ اس معراج کے اندر بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رہبر تھے، رہبر نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آج تبلیغی جماعت جب گشت کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کے اندر ایک رہبر ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے اور تیسرا امیر ہوتا ہے۔ یہاں رہبر جبرائیل تھے اور امیر کارواں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جو جماعت کا امیر ہوتا ہے کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا، دروازے پہ دستک دینا امیر کا کام نہیں ہوتا بلکہ رہبر کا کام ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ بھی کوئی اور ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلے کا حل مل گیا کہ جب کوئی گھر والا میزبان یہ پوچھے کہ کون، تو جواب کے اندر میں نہیں کہنا چاہیے بلکہ اپنا نام بتلانا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا بھی نام بتلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام محمد بھی بتلا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ ایک مرتبہ کوئی بندہ آیا، دروازے پہ دستک دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا میں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد فرمایا یہ میں کیا ہوتی ہے؟ اپنا نام بتلایا کرو، اگر اپنے نام سے تعارف نہ ہو سکے تو والد کا نام بتلا دیا کرو تاکہ میزبان کو کسی حوالے سے پریشانی نہ ہو۔ جب بھی کسی کے دروازے پہ جائیں، اور اس کی تعلیم بچوں کو دیا کریں کہ جب کسی کے دروازے پہ جائیں، چچا کے دروازے پہ، تایا کے دروازے پہ، کسی اور کے دروازے پہ، وہ پوچھتا ہے کون، تو جواب کے اندر میں نہیں کہنا بلکہ اپنا نام بتلانا ہے، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ اگر پھر بھی پہچان نہ کر سکیں تو محلے کا نام بتلا دیں، برادری بتلا دیں، جس کی وجہ سے میزبان کو پہچاننے کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ انسان کے ساتھ جو بھی ساتھ ہو، ایک بندہ ہے، 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، تو ان کے بارے میں سچ بتلانا چاہیے کہ میرے ساتھ ایک بندہ ہے، میرے ساتھ 2 بندے ہیں، کون ہیں؟ آپ کے دوست ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کرواتے ہوئے جب اپنا نام بتلایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بتلا دیا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ جب میزبان کے دروازے پہ کوئی بھی بندہ آئے تو دروازہ کھولنے سے پہلے میزبان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ پہلے پوچھ لے کہ دروازے پہ کون آیا ہے۔ ہو سکتا ہے دروازے پہ کوئی چور آ جائے، دروازے پہ کوئی نقصان پہنچانے والا آ جائے۔ یہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دروازہ بعد میں کھولا گیا، پہلے ان کا نام پوچھا گیا۔ نام پوچھنے کے بعد جب فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ سید الملائکہ ہے، 7 امام الانبیاء ہے، پھر فرشتوں نے آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ زمین کے اوپر تو
نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن آسمان کے اوپر تو کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ذریعے امت کو سبق دیا گیا ہے کہ دروازہ کھولنے سے پہلے اچھی طرح معلومات کر لی جائے۔ اگر کوئی آپ کا واقف کار ہے جس کو گھر کے اندر بلانا ہے پھر تو دروازہ کھولے، اگر اندر نہیں بلانا، ملاقات نہیں کرنی، پھر دروازہ نہ کھولا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فسلم علیہ، کہ آپ ان کو سلام کریں۔ فسلمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ کسی سے ملاقات کرے تو اس ملاقات کے اندر سب سے پہلے سلام کرے۔ تعارف بعد میں ہونا چاہیے، سلام پہلے ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے اللہ تکبر کی بیماری دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے اللہ اس بندے کے اوپر 90 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے 10 رحمتیں اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ یہاں پہ بات سمجھیں کہ مقام اور مرتبہ درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت آدم علیہ السلام سے بہت بلند ہے۔ اب حق یہ بنتا تھا کہ آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے، چونکہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آدم نے سلام نہیں کیا۔ جبرائیل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ سلام کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے یہاں بھی ایک مسئلے کا حل بتلا دیا کہ جو بیٹھا ہوتا ہے سلام کرنا اس کا حق نہیں ہوتا، بلکہ آنے والے کا حق یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ مثال کے طور پہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب یہاں پہ کوئی تلاوت بیان یا نعت نہیں ہو رہی، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک بندہ باہر سے اندر داخل ہوا تو اس آنے والے کا حق یہ ہے کہ پورے مجمع کو سلام کرے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ آنے والے کو سلام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سلام کر کے امت کو سبق دے دیا کہ جب بھی کسی کے دروازے پہ جاؤ تو سلام خود کیا کرو، چاہے تم چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سلام کرنا تمہارا حق ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سواری پہ جا رہا ہو اور کچھ لوگ بیٹھے ہو تو سواری کے اوپر بیٹھنے والے کا حق یہ ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا بیٹھا ہوا ہے، تو کھڑے ہونے والے کا حق یہ کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر جبرائیل نے نبی علیہ السلام اور آدم کا آپس کے اندر تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ یہ آپ کے والد آدم ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا یہ آپ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ تعارف کرواتے ہیں یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ اگلے بندے کو نہیں پتا کہ قاری صاحب کون سے مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، کیا نام ہے۔ جب بھی کسی کو تعارف کروانا ہو تو پہلے ان کا نام بتلانا چاہیے، یہ محمد اعظم ہے، محمد منیر ہے، محمد فلاں ہے۔ جس طرح جبرائیل نے آسمانوں کے اوپر آدم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس کے اندر تعارف کروایا، تعارف کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ السلام کو جو آپس کے اندر تعارف ہوا، یہاں پہ ایک بات اور سمجھیں کہ نبی علیہ السلام اور آدم کی بیت المقدس کے اندر تو ملاقات ہو گئی تھی، پھر آسمانوں کے اوپر تعارف کیوں ہوا؟ آسمانوں کے اوپر دوبارہ تعارف کیوں کروایا گیا؟ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہ تو آدم علیہ السلام بھولے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھولے، بلکہ جبرائیل نے آسمانوں کے اوپر نبی علیہ السلام کا تعارف کروا کے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیا کہ محمد آپ کے بیٹے ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، آپ کی معراج زمین تک تھی، لیکن اللہ نے آپ کے بیٹے محمد کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ آج عرش بری پہ جا رہا ہے۔ تعارف کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو خوشی ہو کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں تھی،
بائیں طرف کچھ روحیں تھیں، جب دائیں طرف دیکھتے تو آدم علیہ السلام مسکرا پڑتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو ان ارواح کو دیکھ کے آدم علیہ السلام غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا وجہ ہے، جب دائیں طرف دیکھتے ہیں آدم خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، دائیں طرف جنتی لوگوں کی ارواح ہے، بائیں طرف جہنمی لوگوں کی ارواح ہے۔ جب آدم علیہ السلام اپنی اولاد جنتیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، جب بائیں طرف اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں جو جہنم کے اندر جائے گی تو ان کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب بچہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، والدین کو دل کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، والد اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اس کے بول بولتے ہوئے نہیں تھکتا، کہتا ہے میرا بیٹا اتنا اچھا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے راحت پہنچاتا ہے۔ اور اگر بیٹا نافرمان بن جائے تو والد اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کبھی کسی عالم سے دعا کرواتا ہے، کبھی کسی پیر طریقت سے دعا کرواتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہدایت نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات پہلے آسمان پر کیوں ہوئی؟ اس ملاقات کے اندر راز کیا تھا؟ حالانکہ ملاقات تو بیت المقدس کے اندر ہو چکی تھی، آسمانوں کے اوپر دوبارہ ملاقات کیوں ہوئی؟ اس ملاقات کے اندر ایک راز تھا، ایک حکمت تھی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، میرے محبوب یہ آدم علیہ السلام آپ کے والد ہیں، یہ پہلے آسمان پر ہیں اور آپ ان کے بیٹے ہیں، اللہ آپ کو عرش بری پہ لے کے جا رہا ہے۔ محبوب آدم علیہ السلام کو میں نے خلیفہ بنایا اور آپ کو میں نے امام الانبیاء بنا دیا، میں نے سید المرسلین بنا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے محبوب کو یہ بھی بتلا دیا، محبوب آدم علیہ السلام کی جب میں نے تخلیق کی تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور سجدہ ایک مرتبہ کیا۔ محبوب میں نے آپ کو مقام اور مرتبہ یہ عطا فرمایا، ایک دن کے لیے نہیں، 10 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ، اس کے فرشتے اور ساری انسانیت آپ پہ درود پڑھتی رہے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ دوسرے آسمان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے اندر راز کیا تھا، حکمت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کلمۃ اللہ، اور ایک جگہ روح اللہ کہا۔ عیسیٰ کی والدہ مریم کے بارے میں صدیقہ کہا۔ اللہ نے اس ملاقات کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، محبوب یہ عیسیٰ ہیں۔ جب عیسیٰ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، توحید کا نعرہ بلند کیا، تو ان کے اپنے ہی مخالف ہو گئے، اپنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچایا۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ محبوب آپ کو لوگ تکلیف پہنچائیں گے لیکن میں آپ کو آسمانوں پہ نہیں اٹھاؤں گا، آپ کو مکہ سے مدینہ پہنچا دوں گا، چونکہ آپ کو اپنی امت کے ساتھ بڑا پیار ہے، امت کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ میں مدینہ ہی کے اندر آپ کا مدفن بنا دوں گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھر لوگوں سے بچایا، چونکہ قرآن عظیم الشان کے اندر میرے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا۔ اللہ نے یوسف کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا، یوسف بھی حسین تھے اور آمنہ کے در یتیم بھی حسین تھے۔ یوسف کو عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، اور جنہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا، عورتیں تو اپنی جگہ پہ، مردوں نے اپنی گردنیں کٹا دی، اپنے جسم کے نذرانے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے پیش کر دیے۔ یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا وہ پاگل ہو گئی، لیکن جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنے ہوش و حواس کی حالت میں تھے، پاگل دیوانے نہیں ہوئے، ہوش و حواس کی حالت میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے بچوں کے نذرانے پیش کر دیے۔
اب یوسف علیہ السلام نبی علیہ السلام کی ملاقات کے اندر راز کیا تھا، حکمت کیا تھی، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ محبوب یہ یوسف ہے جن کو اپنوں نے اٹھا کر کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ محبوب ایک وقت آئے گا جب آپ کے اپنے مخالف بن جائیں گے، اپنے ہی پتھر مارنے والے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا یوسف کے اوپر بھی امتحان آیا، آپ کے اوپر بھی امتحان آیا، آنے والے ہیں، لیکن عزت بات کے اندر آپ ہی کا مقدر ہوگی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میں نے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ محبوب آپ کے اوپر امتحان آئیں گے، امتحان طائف کے میدان کے اندر آیا، میں اس امتحان کی وجہ سے آپ کو عرش کے اوپر بٹھا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل کے اندر رہے۔ 7 سال کے بعد جب باہر نکلے اللہ نے مصر کا تخت عطا فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر رہے، آپ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو بتلا دیا جس طرح یوسف کو میں نے انعام دیا، ان کو تخت دیا، میں نے آپ کو آج عرش کی نعمت عطا فرما دی۔ چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر ایک راز تھا، اللہ نے سب سے پہلے لکھنے والا علم ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے محبوب کو بتلا دیا کہ میں نے آپ کو قرآن بھی دیا، آپ کو حکمت بھی دی، آپ کو تزکیہ بھی دے دیا۔ اگلے آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر راز یہ تھا، اللہ نے محبوب کو بتلایا کہ جب ہارون علیہ السلام کے ذمے موسیٰ نے قوم کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قوم برادری کو آپ نے سنبھالنا ہے، تو ساری قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو گئی، لیکن ہارون علیہ السلام نے حلم کو اپنائے رکھا۔ برداشت ہارون کے اندر پائی جاتی ہے۔ محبوب آپ نے اپنے اندر حلم کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر برداشت رکھنی ہے۔ جب تک حلم کے ساتھ کام کرتے رہیں گے آپ کا کام آگے تک پہنچتا رہے گا۔ پھر اگلے آسمان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر راز یہ تھا، اللہ نے محبوب کو بتلایا کہ موسیٰ نے جو مانگا میں نے وہ عطا کیا، لیکن محبوب آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے میں نے آپ کو بن مانگے نعمتیں عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کوہ طور پہ آ جا۔ محبوب آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، آپ کو بن مانگے میں آج اپنا دیدار کروانے والا ہوں، آج آپ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ محبوب آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ اگلے آسمان کے اوپر 7ویں آسمان پہ میرے محبوب کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر راز یہ تھا، اللہ نے محبوب کو بتلایا محبوب تو میرا حبیب ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس سے لیا جائے اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے دیا جائے۔ میں نے خلیل سے مال مانگا، خلیل نے مال دے دیا۔ میں نے جان مانگی، خلیل نے جان دے دی۔ اولاد مانگی، خلیل نے جان دے دی۔ لیکن محبوب آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ آپ مانگے نہیں گے، میں آپ کو بن مانگے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ خلیل سے لیا گیا اور حبیب کو دیا گیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ اللہ نے سب کچھ محبوب کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ 7 آسمانوں کے اوپر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، ہر ملاقات کے اندر ایک راز تھا۔ پھر 7 آسمانوں کے بعد کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے کیا دیکھا، انشاءاللہ اگلے اتوار کو اس کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔